بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حکیم ہومیوپیتھک ڈاکٹر حافظ خدا بخش لاشاری۔ آج ہم بات کریں گے بے اولاد حضرات کے متعلق۔ آج کل کے دور میں بے اولاد لوگوں کا مرض بھی بہت عام ہے، اور جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ مختلف حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس اور لیڈی ڈاکٹروں کے پاس مختلف چکر لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے پیروں فقیروں پر جاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ طریقے دونوں ہی ٹھیک ہیں، علاج بھی سنت نبوی ہے، اور دعا تو بہت ضروری ہے۔ ہمارا کوئی بھی کام دعا کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہ بیٹے دے یا بیٹیاں دے، مگر کچھ مرض ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اولاد میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اس مرض کو بانجھپن کہتے ہیں۔ یہ بانجھپن مردانہ بھی ہوتا ہے، یہ بانجھپن زنانہ بھی ہوتا ہے، کچھ مردوں کے اندر ہوتا ہے، کچھ عورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اولاد کے جراثیم ہیں، یہ کسی کے کمزور ہوتے ہیں، یا کسی کے اس کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے، یا جو ہے وہ کسی کے زیرو بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر عورتوں کے ایام کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو ایام حیض جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں آتے، یا اس کو لیکوریا کا کوئی پرابلم ہے جو خواتین کا مرض ہے، جس کی وجہ سے اس کے رحم کے اندر کوئی سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔ دوسرا جو اووم ہے، خواتین کے جو جراثیم ہیں جس کو انڈا کہا جاتا ہے، وہ نہیں بنتے، یا ان کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم زنانہ بانجھپن کہتے ہیں۔ تو مردوں کے اندر بھی جو اسپرم ہے، وہ جراثیم ہیں، وہ اولاد کے جو جراثیم ہیں وہ کم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، یا ان کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے، کبھی وہ بھی زیرو ہو جاتی ہے۔ اب ماڈرن میڈیکل سائنس میں اس کا تھوڑا بہت علاج تو ہے۔ اگر آپ کو کسی آدمی کو یا عورت کو کوئی تھوڑی سی ویکنیس ہے، کچھ کمزوری ہے، اس کے جراثیم کے اندر تھوڑی سی رکاوٹ ہے، اس کا علاج تو ماڈرن میڈیکل سائنس میں ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس اور لیڈی ڈاکٹروں کے پاس۔ جس کے جراثیم زیادہ کمزور ہیں یا جس کے جراثیم زیرو ہیں، ان لوگوں کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ بہرحال جن کے جراثیم کمزور ہوتے ہیں، مرد کے یا عورت کے، دونوں میں سے کسی ایک کے، پھر وہ بیبی ٹیوب کے ذریعے، اپنا ایک لیبارٹری کے ذریعے ان کے جراثیم لیتے ہیں، دونوں کے، اسی مرد کے اور اسی عورت کے، پھر اس کو ایک ٹیوب میں ملا دیتے ہیں، اور اس کو ملانے کے بعد اس کو ہفتے کے بعد 7-8 دن میں وہ زائگوٹ بن جاتا ہے، پھر اس کو رحم کے اندر منتقل کرتے ہیں، جس سے اس کو اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کا کر سکتے ہیں، ڈاکٹر لوگ اور لیبارٹری والے، جن کے جراثیم موجود ہوں مگر کمزور ہوں، یا ان کی پرسنٹیج کم ہو۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، پیتھالوجسٹ ہیں، ملک کی ایک بہترین لیبارٹری چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ میری اس باتیں میں ڈسکس ہوئی۔ اس نے کہا ہم سارے مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں، ایزو اسپرمیا کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ ایزو اسپرمیا وہ مرض ہے جس میں مرد ہو یا عورت، جس کے جراثیم بالکل زیرو ہو، جس کے کم ہوں اس کے تو وہ لے لیتے ہیں، پھر ٹیوب میں رکھ کے اس کو جو ہے وہ ملا دیتے ہیں، پھر اس میں سے وہ، اس میں بھی 70% کامیابی کے چانسز یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ کے ہوتے ہیں، 30% اس کے اندر ناکامی کے چانسز بھی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا علاج ہے، اور اس پروسیس کے بھی وہ 8 سے 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں جوڑے سے۔ پھر وہ اس کا علاج کرتے ہیں، 3-4 مہینے ان کو لگ جاتے ہیں، کچھ میڈیسن کھلاتے ہیں۔ بہرحال ہمارے طب ہربل میں، حکمت میں، ہم اپنی دیسی جڑی بوٹیوں سے اور کچھ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کچھ تجات سے اس کا بہترین علاج کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے۔ جن کے جراثیم کمزور ہیں یا ان کی پرسنٹیج کم ہے، وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، اور جن کے جراثیم بالکل زیرو ہیں، اور جن کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تم کوئی اولاد، کوئی بچہ گود لے لو،
اللہ نے ان لوگوں کو بھی اولاد جیسی نعمت عطا کی۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے تجربے میں سے گزری ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، خالص اس اللہ کا کرم ہے اور استادوں کی شفقت ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسے پیچیدہ مرض کا علاج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ویسے بھی ہمارے نانا جی حکیم تھے، بچپن میں نے ان کے ساتھ یہ طب حکمت کا علاج کیا، اور پھر میں 94 میں جا کے ہومیوپیتھک میں ایڈمیشن لیا، پھر گجرانوالہ میں طب میں داخلہ لیا، پھر قانون مفرد اعضاء دوست محمد صابر ملتانی کے نظریے سے وابستہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک علم بھی دیا اور اچھے استاد بھی دیے، اور اللہ نے ہی ہمارے اوپر یہ جو ہے یہ راز ہے، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ اللہ کی طرف سے ہی خیر کثیر ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، یہ حکمت اور دانائی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ان پیچیدہ امراض میں کامیابی عطا کی ہے، تو ہم اس پریشانی کے دور میں، اس جدید دور میں جو لوگ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس یا مختلف پیروں فقیروں کے پاس علاج کروا کے مایوس ہو چکے ہوں، تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ بہت بڑا عظیم ہے۔ تو اسی نے کوئی مرض لا علاج پیدا نہیں کیا، یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے حکیموں اور ڈاکٹروں کی کہ ہم کسی کا علاج نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ہر چیز کا علاج پیدا کیا ہے۔ تو ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں، تمام ساتھیوں کو اپیل کرتے ہیں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ اس میں بھی ہم مختصر 5-10 ہزار 8 ہزار تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، یہ تو آج کل ٹیسٹوں میں لگ جاتے ہیں، لیبارٹری رپورٹس میں لگ جاتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں ہمیشہ۔ تو ہم تو انتہائی تھوڑے پیسوں میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، آپ اس کو شیئر بھی کریں، اور آپ کے ذریعے سے یہ جہاں تک جائے گی، اور اگر اللہ کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کتنی خوشیاں آتی ہیں، اور وہ کس طرح ہمیں دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ انسان کا پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل ایک حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جب کوئی پریشان حال مریض آتا ہے جس کو کہیں سے فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ جب وہ ہم سے دوائی لیتا ہے اور ان کے کہتا ہے کہ ہمیں اس تکلیف دہ مرض میں یا پریشانی والے عالم میں اللہ نے فائدہ دیا ہے، تو ہمیں اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو شیئر کریں، تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔